یعنی رمضان نے بولے خبروں کی زیارت، قبرستان کی زیارت نہیں کرنا، کیوں؟ خبر والے بولے عبادت میں مصروف ہے. ارے عبادت کر تو باہر نکال لو اس کو بھیا، ہمارے ساتھ رہ کے عبادت کرے، اندر کا کو اکیلا اکیلا کر رہا. عبادت کون کرتے ہیں؟ جو زندہ ہوتے ہیں. میت پہ نہیں ہے یہ سب احکام. بولے نہیں، بولے وہ بولے قبرستان نہیں جانا. رمضان نے بولے وہ کیا ہے، میت روزہ وغیرہ رکھتی، فلاں کرتی، پھر افطار وغیرہ بھی ہوتا ان کا فلاں. اور یہ سب بدعقیدی کہاں سے پھیلی معلوم ہے کو؟ آپ کو بتاؤں میں کہاں سے پھیلی. ہمارے پاس ایک زمانہ تھا، آپ نے وہ نوٹ دیکھا ہوگا وہ زمانہ آپ لوگوں نے، کہ جب حاتم تائی آتی تھی ٹی وی پر تو عورتیں وضو وغیرہ کر کے پلو ڈال کے بیٹھتی تھی. حاتم تائی دیکھتے مجھے اچھے سے یاد ہے. فلم آتی تھی نا یا کبھی وی سی آر لاتے تو پہلے احتراماً پہلے حاتم تائی وغیرہ دیکھ کے پھر اپنا جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے تھے لوگ. حاتم تائی لگا دی. حاتم تائی جاتے کہ قبرستان میں سے، مغرب کا ٹائم رہتا، سب کو کھانے اترتے آسمان پہ سے. ایک بڈھے بابا بیٹھے ہوئے رہتے وہاں، ان کو خون اور پیپ اترتا. حاتم تائی بڑے پریشان ہوتے، کیا ہوا؟ تو بولتے زندگی میں گناہ ہوا تھا. پھر حاتم تائی جا کے اس کو ریکٹیفائی کرتا، صحیح کر دیتے اس مسئلے کو، تو ان کو بھی نیکسٹ ڈے سے مغرب میں کھانا آنا چالو. اس لیے یہاں پر لوگ بولتے مغرب کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا، نہیں تو بیچارے مردے کو کھانا نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا کوئی شخص مغرب کے لیے آئے اور اگر بھوکا ہو تو پہلے کھانا کھائے، اور کھانا کھا رہا تو کھانا ختم کر کے نماز کو آئے. اور ہم بول رہے نہیں کھانا نہیں کھانا، کیا ہوتا؟ مردوں کو کھانا نہیں ملتا. مغرب کے ٹائم پہ دیکھیے گھروں میں کیا لگایا جاتا، آج کل تو نہیں ہوتا لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے، اگربتی لگتی تھی مغرب کے ٹائم پہ. لائٹیں چالو کر دو، اگربتی لگاؤ. امی کی روح آ رہی ہوں گی ابھی، ابا کی روح آ رہی ہوں گی تو ابا کی پسند کی اگربتی لگاؤ. ان کی یہ سب بدعقیدیاں تھی بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا، میت کے مغفرت اور رحم کی دعا سے زیادہ میت سے خوف کھاتے تھے ہم لوگ. آج بھی قبرستان سے گزرنا معمولی بات نہیں ہے نا. لوہے کا جگر لگتا اس کو گزرنے کے لیے، لوہے کا مذاق نہیں ہے. لوہے کا جگر رہا تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے. کیونکہ میں نے کہا نا، میت کو دعا دینا ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم پہ رحم کرے. ہم بولے تم چٹکو مت، لپٹو مت ہم کو، بس یہ تمہارا بڑا ہم پہ احسان رہیں گا. لپٹ جاتے چپک جاتے نا. مطلب میت پہ رحم کی دعا، ان کی مغفرت کی دعا سے زیادہ ان سے خوف کھاتے ہم لوگ. جبکہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتے. سب سے پہلے وہ کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مرنے دیتے. دوسروں کو لپٹ کے تکلیف دے سکتے تو خود وہ اپنی زندگی میں جو ہے زندہ رہنے کی کوشش کرتے تھے. سمجھو نا آپ بات کو. کہاں سے لائے؟ یہ فلموں کا اثر ہے. یہ وہ ڈراؤنی فلمیں، ہندوستان کی تم گھٹیا قسم کی ڈراؤنی جو فلمیں رہتی نا، وہ فلموں کا یہ اثر ہے کہ وہ میت اور روح اور وہ آ جا رہی، آدھی رات کو یہ ہو رہا، قبرستان سے گزرے تو کتے رو رہے اور فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا فلاں. ارے وہ تو مغفرت کے محتاج ہے. حدیث میں تو کیسے الفاظ سنیے آپ. حدیث میں الفاظ ہے میت خبر کے اندر انتظار کرتی ہے کہ زندہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، ویسے ہی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبتا آدمی تنکا بھی ملا تو پکڑ لیتا بچنے کے لیے، ویسا انتظار کرتی کوئی دوست، رشتہ دار، کوئی عام مسلمان گزرتے ہوئے یہ یاد کر کے کر دے اللہ سارے مسلمانوں کو مغفرت دے، تو وہ انتظار کرتے کچھ آئیں گا بندہ. یہ دے سکتے آپ. تو بیچارے لینے کو بیٹھے ہیں، چپکنے کو نہیں بیٹھے ہیں، آنے کو نہیں بیٹھے، کھانے کو نہیں بیٹھے، کچھ نہیں. اگر وہ کھا سکتے، کچھ کر سکتے، طاقت ہوتی تو وہ پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھتے. نہیں بولے وہ لپٹ کے مار دیتے. تو جب مارنے کی طاقت رکھتے تو زندہ کیوں رکھا اپنے آپ کو؟ کوشچن رائز ہوتا ہے نا. یاد رکھ، یہ فلموں کا اثر ہے. یاد رکھے تو یہ کھانے آتے مغرب کے ٹائم پر اور عورتیں ان کو جو ہے اندر برہنہ دکھ جاتی، ننگی دکھتی، اس لیے نہیں جانا. اور رمضان کے مہینے میں فلاں ہوتا، اور شوال کے مہینے میں یہ ہوتا، شعبان کے مہینے میں فلاں ہوتا. لیکن یہ لوگ جو بولنے والے ان کو شرم جب نہیں آتی، جب بولتے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا، ان کو ڈسٹرب ہوتا. باہر کچھ ہوا تو ہوتا، رمضان میں گئے تو ان کو ڈسٹرب ہوتا. جب یہ 2-2 4-4 5-5 دن کے عرس رکھ کے ڈھول بجاتے وہاں، جب ڈسٹرب نہیں ہوتا ان کو. نہیں ابھی ظہر کا ٹائم انہوں عبادت کر رہے ہیں، رک جاؤ ذرا آپ بجاؤ. جب تو پورا 3-4 دن تماشے چالو ہے، جھولے لگے ہوئے، فلاں ہے، رش ہے، شور رغول ہے، تب ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. احمقانہ باتیں ہیں سب. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.